جان بھی تو ہے تیری رحمت غلام دا سہارا یا رسول اللہ تیری رحمت غلام رسول اللہ جدو ہو جائے گا تیرا اشارہ یا رسول اللہ فرشتے اولیاء جتنوں شاہو گدا سب دا فرشتے اولیاء جتنوں بشر شاہو گدا سب دا تیرے دربار تو گزارا یا رسول اللہ تیرے دربار تو سب دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا سونے کا کرا
واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل وعلا شانہ و امن والہ دی لارے بے عیب کتاب دے وچوں آئے کچھ صدا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال نے عورت دا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، دعائے کہ رب کائنات مینوں حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جانو مینوں اس سارے نو مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم و محتشم حضرات، رب کائنات نے قرآن کریم دے وچ عورت دے مقام، مرتبے، فضائل، برکات یا عورت دے احکام اللہ کریم نے سب ارشاد فرمائے۔ یہ وکری گل ہے کہ اج دی عورت اپنا مقام تے اپنا مرتبہ خود بھول بیٹھی۔ سامعین محترم، رب کائنات نے دنیا کائنات کے اندر جڑا مقام عورت کو عطا کیتا یا عورت کا جڑا مقام ہے، اگر بندہ اس کی تاریخ پڑھن لگ پوے، بندہ اس کی تحقیق دے وچ لگ پوے، پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا تے میرے آن دی وجہ ہی عورت ہی ہے۔ آج اگر کائنات دا حسن بکھرا نظر آتا ہے تو یہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ عورت دا حسن ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر کائنات دا وجود نظر آ رہا ہے تو یہ ایویں نہیں نظر آ رہا بلکہ عورت دی وجہ تو ہی نظر آ رہی ہے۔ اگر کائنات دے وچ حسن و ترکیب و ترتیب اور تربیت اور علم و عمل نظر آتا ہے، کسی بھی مقام پہ، کسی بھی گھر، کسی بھی محلے، کسی بھی جگہ، کسی بھی علاقے دے وچ اگر نظر آتا ہے تو وہ یقیناً عورت دا کمال ہے۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ عورت دا کمال ہے۔ سامعین محترم، گل یہ ہے کہ عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے اور بیوی بھی ہے، سب روپ رکھ دی ہے۔ لیکن اگر ماں اپنا مقام سمجھے تو ماں دا مقام بھرا البھرا ہے، بلند و بالا ہے۔ بیٹی اپنا مقام سمجھے تو بیٹی کا مقام بلند و بالا ہے۔ بہن اگر اپنا مقام سمجھے تو بہن کا مقام اعلیٰ ہے، بالا اعلیٰ ہے۔ اور اگر گھر والی بیوی اپنا مقام سمجھے تو اس کا مقام بالا و اعلیٰ ہے۔ محترم سامعین کرام، عورت صرف روپ بدلے نہیں، باقی عورت ہی ہے۔ عورت کا مقام ہے جناب وہ کائنات دے وچ کچھ وکھرا ترین ہے۔ اگر زمانہ جہلیت کی ہسٹری پڑھی جاوے تو اس عورت کو اس کے حقیقی حقوق قدر ہی دیتے گئے، اس عورت کے حقوق سمجھے اس کو قدر ہی دیتے گئے، بلکہ عورت کو اپنے ہاتھ دی کٹپتلی اور اپنی غلامہ کنیز نوکرانی گھر دی بنا کے رکھیا۔ کسے ماں دا درجہ نہیں دیتا، کسے بیٹی دا درجہ نہیں دیتا، کسے بہن دا درجہ نہیں دیتا، کسے بیوی دا درجہ نہیں دیتا۔ بس وقت دے ہوتے جناب علی اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے واسطے صرف اور صرف نگرانی کنیز بنا کے رکھیا جاتے تھے گھر وچ۔ لیکن حضور دے غلاموں جو عورت دے حقوق سن، حقیقتاً جڑے حقوق سن وہ اس ویلے زمانے جہلیت دے وچ اس ویلے اس کو کدے نہیں ملے۔ اگر اس کی ہسٹری پڑھی جاوے تو محترم سامعین کرام 1751 ہجری دے وچ 1751 ہجری دے وچ فرانس دے وچ ایک میٹنگ طے پائی، ایک اجلاس طے پایا
لوگوں نے میٹنگ کی، جمع ہوئے لوگ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کرنا چاہیا آیا کہ عورت انسان ہے یا نہیں، عورت انسان ہے یا نہیں۔ یہ میٹنگ چل رہی ہے، آپس میں پوچھے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی آکے انسان ہے، کوئی آکے نہیں انسان نہیں ہے عورت۔ لیکن حضور نے غلاموں آخری انہوں نے فیصلہ یہ پایا کہ عورت انسان ضرور ہے لیکن ایک مردہ دی غلامی واسطے پیدا کی گئی، مردہ دی غلامی واسطے پیدا کی گئی۔ یہ زمانہ جہلیت کی گل تو نفی ہوا، اور بالخصوص دوسری تہذیبہ اسلامی تہذیب تو ہٹ کے دوسری تہذیبہ دے وچ عورت کو کبھی عزت نہیں دیتی گئی، عورت کی تقریب اس کو کدے نہیں ملی، عورت کا جڑا مقام ہے، عورت کے جڑے حقوق سن اس کو کدے نہیں دیتے گئے۔ جس میں فیصلہ طے پایا انہوں نے فیصلہ ہویا کہ عورت انسان ضرور ہے لیکن ایک مردہ دے واسطے مردہ دی غلامی واسطے پیدا کی گئی، بس انہوں نے خواہشات کو پورا کرنے واسطے، انہوں نے جتیاں صاف کرنے واسطے، انہوں نے کپڑے دھونے واسطے، برتن دھونے واسطے یا پیشاب و پاخانہ دی جگہ دھونے واسطے ایک عورت ہے۔ لیکن انہوں نے اس گل کا پتہ نہیں سی کہ جس عورت کے حقوق نو چاہے وہ تہذیبی طور پہ ہوئے یا قانونی طور پہ ہوئے دباون کی کوشش کی جا رہی سی، اس سے عورت نے انہوں نے پیدا بھی کیتا سی، اس سے عورت نے انہوں نے پیدا بھی کیتا سی، لیکن وہ اس کا تو بھول بیٹھے، بس اپنی تہذیب کے وچ آ کے انہوں نے تہذیبی اور قانونی طور پہ عورت کے حقوق دبا دیتے۔ نہ جناب علی انہوں نے مذہب دے وچ انہوں حقوق ملے عورت کو، نہ انہوں نے قانون دے وچ عورت کو حقوق ملے، لیکن جس ویلے روشنی دار چمکنا ہویا اسلام آیا، ضابطہ حیات عورت کو بخشیا، حقوق تحفظ عورت کو بخشے اور درس محبت عورت کو دیتے۔ اگر دیکھا جاوے کہ جناب عالی عورت نے عزت و افزائی واسطے اسلام نے جو کچھ عورت کو عطا کیتا، عورت کا دے اسلام کا احسان نہیں اتار سکتی، اس اسلام کا احسان نہیں اتار سکتی۔ ایک جڑے احسان عورت جو ہوتے اسلام نے کیتے ہیں، اور اگر دیکھے جاوے کہ آج ہر ایک بندہ گھر دے وچ بیٹھی ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت کرتا ہے، نہ امید نہیں کرتا، بلکہ ایک عزت اسلام نے وہ اس عورت کو عطا کی تھی، اسلام نے عطا کی تھی۔ لہذا آج دی عورت اپنے مقام کے اپنے مرتبے میں کیوں بھول بیٹھی، کیوں بھول بیٹھی کہ میں ایک ماں بھی ہوں، میں ایک بیٹی بھی ہوں، میں ایک بہن بھی ہوں، میں ایک بیوی بھی ہوں، کیوں بھول بیٹھی کہ اسلام نے جڑے ضوابط میرے اوپر لاگو کیتے ہیں میں انہوں کو اپنا لوا، جبکہ اس قید خانے تو آزادی ہوئی جڑی غلامی والی قید سی اس کو آزاد ہوئی صرف اور صرف اسلام کی پابندی سے لاگو۔ اچھا اسلام کی جڑی پابندی ہے یہ قید خانہ نہیں، قید خانہ نہیں۔ آجیا چند آوارہ اٹھ کے عورتاں انہوں نے نعرہ لا دیتا، اسلام آباد کی دھرتی ہوئے یا لاہور کی دھرتی ہوئے یا کراچی کی دھرتی ہوئے یا ملک پاکستان کی کسی مقام تو تے کوئی جگہ جنابی ہوئے تے سڑکاں تے چوکاں دے وچ کھلو کے چند آوارہ تے نچن ٹپڑ والیاں اٹھ کے آ کے نہیں میرا جسم میری مرضی، وہ جسم جو دی مرضی کی نہ ہو سکتا ہے۔ آج کا انہوں پتہ لگ جاتا کہ جس میں میرا جسم میری مرضی دے نعرے لگتے سی اس میں عورت پیرا کی مٹی دی دھول ہوتے سی، لیکن آج وہی عورت ہے جس ماں دے قدمہ دے تھلے اللہ نے اعلیٰ جنت رکھ چھوڑی، آج وہی ماں ہے جس دے قدمہ دے تھلے اللہ نے جنت رکھ چھوڑی۔ آج وہی جناب عالی عورت اٹھ کے آکے نہیں میرا جسم میری مرضی، میرے آزادی دیتی جاوے، میرے ہوتے کوئی قانون لاگو نہ ہوئے، میرے ماں باپ میرے ہوتے کوئی سابقہ نہ کرے، میں روک ٹوک نہ ہوئے، میں آزادی ہوئے گھر وچ بھی، میرے ماں باپ کا سایہ میرے واسطے مصیبت ہے، اتنا دیا گلہ کرتے اسلامی گلہ نہیں، یہ تہذیب اسلام نہیں، بلکہ یہ انہوں دی تہذیب ہے۔ اگر پڑھی جاوے یہودی لابی دی تہذیب
یورپ کی مغرب کی تعلیم ہے یقیناً مغرب کی تعلیم کا اثر ہے. اگر اسلام کی تعلیم گھر بیٹھی عورت پڑھ لے اور ایک گل کبھی نہیں کرے گی کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ آگے گی کہ میرا جسم میرے رب کی مرضی. مجھے بولا سبحان اللہ. میرا جسم میرے رب کی مرضی. جب اللہ کی مرضی ہو جاوے پھر اللہ اس طرح عطا فرما دیتا ہے. حضور دا غلام اس عورت کو اگر عقل آوے تے کدی بھی سڑکاں دے چوکاں دے اوتے کھلو کے گل نہ کر دے. لیکن گل ہے کہ عزت والی ماں بیٹی بہن بیوی نے کدی نہیں کیتی. اے آوارا مکار تے عیار نچن ٹپڑ والیاں یا جناب عالی جنہوں تہذیب کھاتے جو کدی نہیں ملی یا جنہوں نے دین اسلام کی تعلیم کا کدی جناب عالی رخ نہیں کیتا کہ انہوں نے پھر یہ جی الفاظ کہہ دے جنہوں نے تہذیب ملی اسلام دی، جنہوں نے تعلیم ملی اسلام دی، جنہوں نے تبلیغ ہوئی دین دی. یقیناً انہوں نے گل نہیں کیتی بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث دی روح دے وچ گل کیتی ہے. نہیں ساری آپ روح ساری عزت افزائی اللہ نے قرآن و حدیث کے ذریعے کا. اس ویلے اگر زمانے جاہلیت پڑھی جاوے جس ویلے اس ماں بہن بیٹی دی کوئی عزت نہیں سی کرتا، ماں دا درجہ تے بالکل نہیں سی ملتا، بہن دا درجہ کبھی کوئی بچی اپنے بھائی دی بہن بن کے نہیں پڑھائی. کیوں؟ جس ویلے پیدا ہوندی سی پیدا ہوندی ہے انہوں زندہ دفن کر دیتا جاتا سی، زندہ دفن کرتا سی. اس واسطے میں پڑھ رہا سا کتاب میں لڑکے انہوں نے زندہ دفن کرن دی وجہ یہ سی کہ وہ یہ سوچتے سی کہ سارے اس غربت عالم دے وچ اس ویلے غریبی عام ہوتی سی، غربت عالم دے وچ اسی بچی دی پرورش کریے جوان ہوئے گی پھر سامنے دی شادی کا اہتمام کرنا پڑے گا. ایک یہ وجہ انہوں نے لکھی. دوسری وجہ انہوں نے لکھی کہ بیٹا ہوئے گا اس ویلے لڑائی جھگڑے خون ریزیاں جھگڑے فساد عام ہوتے سن. جو سوچتے سن کہ بیٹی میں کسی کام نہیں آ سکتی، بیٹا ہوئے گا انہوں پالا گے انہوں سانپا گے پھر ساری برادری کا جھگڑا کرے گا خون ریزیاں کرے گا سارے بدلے لگے گا. کیوں جی جناب علی سوچ ہوتی سی بیٹی واسطے میرے کہ نہیں سوچ ہوتی سی کہ بیٹی جوان ہوئے گی پھر تے فلاں بندہ کوئی نہ کوئی سارا داماد بنے گا. یعنی کہ داماد بنانا وہ اپنے آپ کی بے عزت ہی سمجھتے سن. جبکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ میرے آقا کی تعلیم نے فرمایا کوئی بندہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں جناب علی صحیح تربیت کے نال انہوں نے پالے انہوں نے پرورش کرے انہوں نے تربیت بھی صحیح کرے جوان ہوئے جو انہوں نے شادی کر دے. میرے مصطفیٰ کریم نے 2 انگلیاں کا اشارہ فرمایا جنہیں 2 انگلیاں چنیاں نے قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہی جڑیا ہوئے گا. جنت وچ وہ میرے نال ہی جڑیا ہوئے گا جڑا بیٹی دی صحیح پرورش کرے تے تربیت بھی کرے. آج اصل تربیت کی دنیاوی تعلیم تھوڑی بہت جڑی دیتے ہیں وہ دے دیتی، اصل دینی تعلیم پر کدے رخ نہیں کیتا. بچی ساری بے شک دنیاوی تعلیم میں کر جاوے لیکن وہ جناب علی اسلامی تہذیب دے وچ کدی اجے بھی نہیں آئی. قرآن پڑھے اور علم دین پڑھے کم و بیش علم دین تھوڑا بہت اتنا تو ضروری ہے نا کہ ضروریات زندگی یعنی اسلام مطابق اپنی زندگی گزارے کہ اپنے بچیاں کی پرورش بھی کر سکے. اپنے بچیاں کی پرورش اسا زور لایا دنیاوی تعلیم دیتی نہیں ساری بچی سارا بچہ پڑھے دنیاوی تعلیم کے وچ بڑیاں ڈگریاں دلاؤن واسطے سن جناب علی کتھے کتھے انہوں نے جناب علی بھیجیا. لیکن کدی یہ بھی سوچیا کہ ایسا تہذیب اسلام تعلیم اسلام کی اپنی بچیاں نو انہاں جناب علی گھر دے وچ بیٹھیاں بچیاں نو کبھی تعلیم اسلام بھی دتی نہیں دتی. کوئی بندہ جناب علی دعوے نہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بچی کو دین اسلام کی تعلیم دیتی. جنہوں بھی پوچھو گے کوئی ہاتھ کھڑے کرے گا میری بیٹی ایف اے کی تھی، میری بیٹی ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے، میری بیٹی جناب علی پی ایچ ڈی کر رہی ہے. اتنی بڑیاں ڈگریاں دیواؤ تے اسلام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہوئے بالکل بھی پتہ نہ ہوئے تو تاری دتی تعلیم کس خاطر لگی ہے.
حضور دے غلاموں پھر وہ کل تہذیب اسلام تے نہ پہنچی، تعلیم اسلام تے وہ کل نہ پہنچی، تے پھر تساں کو نہیں میری بیٹی میرا بیٹا پڑھیا لکھے نہیں، پڑھے لکھے نہیں، سارے دین اسلام دے وچ جڑا بندہ شامل ہے نا مسلمان ہے، سرکار دیا کلمہ پڑھن والا ہے اور کلمہ کو مسلمان ہے، وہ بندہ اس ویلے تعلیم والا ہے جس ویلے اللہ رسول دے احکام دے احکامات کو جانتا ہوئے گا اور اس پر عمل کرنے والا ہوئے گا، اس ویلے جناب عالی وہ بندہ پڑھے لکھا بن جائے۔ دوسری تعلیم جڑی اسی دلوانے وہ ہے ساری دین اسلام کی تعلیم نہیں، اور مذہبی تعلیم ہے جڑی مذہبی تعلیم جڑی ساری آر والی نسل کیا ایک نسل چلتی ہوئی ساری نوجوان نسل کا بیڑا غرق ہویا اولادہ نافرمان نے اور کئی طرح کے مسائل پیدا ہو گئے، آج اولاد اپنے ماں باپ کے نیڑے نہیں کھلوتی اور دی وجہ ہے کہ مذہبی تعلیم کدے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں سکھا دی، مذہبی تعلیم کدے جناب عالی دنیا دے وچ حلال و حرام کی تمیز نہیں سکھا دی۔ اگر یہ سارا شعور آتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی دے نال آتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی دے نال آتا ہے، اس ویلے آئے گا جس ویلے سب دین اسلام کی تعلیم پڑھا کے اونچی بولو، اونچی بولو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ زمین پہ آسمان اللہ کریم دلائی نے وہی پیدا کرنے والا ہے، فرمایا ہے کہ یخلق ما یشاء یہب من یشاء اناسا ویہب من یشاء اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا مالک و خالق اللہ کریم ہے، اس زمین و آسمان پیدا کیتے گئے نے اللہ کریم دے لئی پیدا کیتے گئے نے، جناب عالی خلق کیا گیا ہے جو کچھ بھی خلق کیا گیا ہے زمین و آسمان دے جو کچھ بھی پیدا کیتا گیا ہے اللہ کریم دے لئی پیدا کیتا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا اگر کسی نے اللہ بیٹی دے یا بیٹا میرے بیٹیاں دے یا بیٹا دے اے جناب اللہ کریم اپنی مرضی دے نال عطا کرتا ہے، جنوں چاہے تے جس گھر دے وچ بیٹیاں عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے۔ اور جناب عالی اس زمانے جاہلیت دے جناب عالی کچھ گلاں سارے اندر بھی پاکیاں جاندیاں نے کیڑیاں جس گھر دے وچ ایک تو دو تین بیٹیاں پیدا ہو جاون اس گھر دی جناب عالی اپنی نو نو تانے دتے جاندے نے، تیرے گھر تیرے وچ تے بیٹی پیدا ہوئی ایک پیدا ہوئی پھر دوسری پیدا ہوئی پھر تیسری پیدا ہوئی پھر چوتھی پیدا ہوئی، انہوں تانے دتے جاندے نے جبکہ اللہ کریم خود فرما رہا ہے چاہے بیٹیاں ہوئے یا بیٹا ہوئے کوئی دنیا دار پیدا کرنے والا نہیں بلکہ عرش کا رحمان پیدا کرنا عرش کا رحمان پیدا کرنا ہے۔ اس ویلے زمانہ جاہلیت جس گھر دے جناب عالی بیٹی پیدا ہوندی اس ویلے جناب عالی اس بندے نوں تانے دتے جاندے سن، تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی تو تے بے غیرت ہے، تو نے غیرت مندی نہیں ہے، تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، جبکہ دین اسلام کی تعلیم ہے جس گھر دے وچ بیٹی پیدا ہوئے میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے اللہ کریم جس گھر وچ بیٹی پیدا کرتا ہے اللہ اس گھر وچ رحمتہ ہی رحمتہ نازل فرماتا ہے۔ آج بیٹی جو ہر ایک بندے کو پیاری لگتی ہے وہ کیوں پیاری لگتی ہے جناب عالی اس واسطے پیاری لگتی ہے تینوں تے میرے مصطفیٰ کریم دی تعلیم ملی ہے، جنہیں بندے کو تعلیم نہیں ملی ہے جہالت دی بنال آ کے اپنے گھر دے جیو جی گلا کرتا ہے کہ میرے گھر دے وچ جناب عالی ایک بیٹی آئی دوسری بیٹی آئی اپنی بیٹیاں نوں نحوست سمجھن والا اپنی بیٹیاں نوں منحوس سمجھن والا خود تے منحوس ہو سکتا ہے چونکہ جناب عالی میرے آقا کریم دی دین اسلام دی تعلیم دے خلاف
گلا کرتا ہے تے کدی عقل مند نہیں کدی غیرت والا نہیں ہو سکتا کدی جناب عالی سنیا بختہ والا نہیں ہو سکتا اس واسطے جڑا بندہ میرے مصطفیٰ کریم دے احکام کے خلاف گلا کرے گا جو بندہ کیویں قسمت والا ہو سکتا ہے کیویں بختہ والا ہو سکتا ہے بلکہ جہالت جاہل لوگوں دے طرز عمل تے چلتا پیا ہے جس طرح جاہل لوگ جناب عالی اپنے گھر وچ گلا کرتے سی جس گھر وچ بیٹی پیدا ہوندی سی آندے سی نہیں بیٹی نو زندہ دفن کر دیو اس واسطے میرے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی میرے گھر وچ جس طرح جناب عالی بیٹی پیدا ہوئی تے میرے گھر دیاں برکتاں چلیاں جان گیا لوگی مینوں تانے دین گے کدی لوکاں دے تانیاں کولوں بچن دی خاطر بیٹی نو زندہ دفن کردے نے کدی جناب عالی بیٹی دے اوتے خرچ کرن لگیا ڈر کے بیٹی نو زندہ دفن کردے نے کدی جناب عالی یہ سوچدے نے کوئی بندہ میرا داماد بنے گا اس واسطے بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو جڑا بندہ اپنی بیٹی دی صحیح پرورش کرے جڑا بندہ اپنی بیٹی دی تعلیم و تربیت و اہتمام کرے جڑا بندہ جناب عالی اپنی بیٹی دی پرورش کر کے اودی جناب عالی شادی کر دے میرے آقا دا جنت دا ساتھی بن جائے گا تے اے تعلیم میرے مصطفیٰ کریم دی اج بیٹی بانی جناب عالی یہ عورت آئے اگر ماں دا روپ بنا کے آئے تے پیرا تھلے جنت لے کے آنی ہے اگر بیٹی دا روپ بنا کے آئے گھر وچ رحمت لے کے آنی ہے اگر بہن دا روپ بنا کے آئے تے جناب عالی عزت بن کے آنی ہے اگر بیوی دا روپ بنا کے آئے تے غیرت بن کے آنی ہے تے جس بندے ہوئے چار گلاں سمجھ آ گیا نے وہی بندہ کامیابی حاصل کرنا یہ چار گلاں جناب عالی سمجھ آ گیا تے پھر جناب عالی وہ بندہ عقل والا تے کامیابی والا ہے اب جناب عالی معاشرے کا معائنہ کر کے دیکھیے کہ سارے معاشرے کی حالت کی ہے جناب عالی بے پردگی عام ہے اس عورت کے بارے جس کی عزت و افضائی دے واسطے قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ کئی طرح کئی مقامات دے اوپر احکام جاری کیتے گئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ عورت عزت والی ہے عورت پردے والی ہے میرے آقا دی بیٹی حضرت سیدہ النساء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ حافظہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا دی لگتے جگر گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پیا کرتی آنے میرے آقا دا گزر ہویا ہے میرے آقا دا گزر ہویا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی دی تلاوت سنی ہے کہ میری لگتے جگر قرآن پہ پڑھ دیا نے میرے آقا کریم گھر تشریف لے کے جانے رہے فرمایا او بیٹی او میری بیٹی اپنی آواز میں پست کر لے تیری آواز باہر آ رہی ہے آکے ابا جی میں تے ایک کوشش نہیں کی تھی تیری آواز کوئی اور سنے فرمایا بیٹی تیری آواز کسے نہیں سنی بس میں سنی ہے اپنی بیٹی میں میرے آقا نے تعلیم دیتی ہے میرے آقا نے جناب عالی آواز کا بھی پردہ اپنی بیٹی نو کرایا ہے کیا تو تے میں اپنا محاسبہ کری اپنے گریوان میں جھانکی ہے اسی اپنی بیٹیاں نو کالجاں دی یونیورسٹیاں دے وچ جناب عالی بے پردہ بھیج دے دیا اپنی بیٹیاں تے اپنی گھر اپنی بچیاں نو جناب عالی اپنی بہناں نو بازاراں دے وچ اکیلے اکیلے بھیج دے دیا جاؤ تساں خرید و فروخت کر کے آؤ لیکن جناب عالی اج دی ماواں تے بیٹیاں نو کوئی جا کے دسے او بیٹی او میری بہن تو بے پردہ ہو کے تے فیشن کر کے بازاراں وچ چلی جا رہی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے تیرے پردے دا حکم کیتا ہے کاش کہ تینوں میرے آقا دی تعلیم ملی ہوندی اج تیری عزت تار تار نہ ہوندی تیری جناب عالی تیری عزت والا کوئی نہ تکدا اج جناب عالی گھر کرتا ہے رونا ہے کہ میرے گھر دی عزت نو فلاں بندہ تکدا
جائے فلاں بندہ تک جائے میری بیٹی گلی میں گزرے تے فلاں بندہ تک جائے فلاں نوجوان تک جائے کاش کہ تو اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنا دے اپنے گھر کا پردہ مکمل کر دے کہ جس ویلے تو عمل کرے گا اپنی بہن بیٹی پردہ کر کے باہر نکلے گی کوئی گندی نظر والا اپنی گندیاں نظروں کا شکار نہیں بنائے گا چونکہ میرے آقا دے احکام کے مطابق جڑا بندہ اپنے گھر کا ماحول پردے والا بنائے گا جس ویلے ہوئی پردہ جائے گا گندی نظروں والا کیویں تکے گا بلکہ جناب علی اس کے برکات بھی شامل ہو جاؤں گے ایک بی بی نو کسے آ کے دسی آئے کہ بی بی مصطفیٰ کریم تیرے بچے نو لے کے تیرے جوان تے کبرو پتر نو لے کے جس نے جنگ وچ گئے نے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے جا کے اپنے بچے نو تک لے او بی بی جناب علی اپنے گھر وچ چادر لبدی پئی ہے کس کا کیا بی بی تینو چادر دی لگی پئی ہے تیرا پتر شہید ہو جائے آکھیا میرا پتر قربان ہویا میری غیرت نہیں میرا پتر قربان ہویا میری غیرت تے قربان نہیں ہوئی ادھر میرا پتر شہید ہویا ہے میں اپنی عزت رو اپنے پردے نو قربان کیوں کرا جس کے بارے میرے آقا نے بہت سخت وعید نال فرمایا ہے میرے حضور دے غلاموں اسے پردے دا حکم قرآن دے وچ کئی مقامات دے تے آیا ہے اپنی بیٹی جناب علی سکول یا کالج جائے تے پردہ کر کے جائے تے کوئی نوجوانا گدیاں نظرہ والا یا گلی تے چوکا دے وچ کھلوڑ والے بے غیرت نوجوانا دی گدی نظر دے شکار نہیں بنے گی او میرے حضور دے غلاموں اتی ماں دے بیٹی نو عقل سمجھ کیوں نہیں آتی حضرت جناب علی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چاہے نے آگے آکے آقا میں تو یہ کلمہ کے پڑھ لیا نے تیرا غلام میں بن گیا آقا زمانہ چلیے دیچ پر جرم کی تنے آقا نے پوچھا کیا جرم کی تنی آقا اپنی سات بیٹیاں نو اپنے ہتھاں دے نال زندہ درگور کیتا ہے تے بعد لکھ دے نے پورے قبیلے والے اس علاقے دیاں بچیاں ملا کے 70 بچیاں زندہ درگور کیتیاں نے تے جس ویلے جناب علی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا کریم دی آنکھاں وچوں آنسو آئے فرمایا کہ اے دہیا تیری بخشش تے کدی نہیں سی ہونی پر ہن تو سارا غلام بن گیا اس واسطے اللہ تیری بخشش دا اعلان بخشش دا اعلان اللہ کریم نے فرما دیتا ہے پہلے تو نہیں سی ہونی یا تو ہن تیری بخشش دا اعلان اس واسطے کہ اس ویلے تو زمانہ جہلیت وچ سے لیکن ہن تو زمانہ جہلیت تو ہٹ کے ساڈیاں کلمہ پڑھ کے تہذیب اسلام دے وچ آ گئے ہیں لہذا ساڈیاں کلمہ پڑھن دی برکت نال اللہ نے تیری بخشش دا اعلان فرما دیتا جو بولو سبحان اللہ دور عیسائیت جس ویلے شروع ہویا نا اس تو پہلے یہودی سے یہودیاں نو اس ویلے جناب علی شکست ہوئی جس ویلے وہ اپنی کتاب تو انحراف کیتا اپنی کتاب تو انحراف کیتا منہ موڑیا جب دور عیسائیت آیا اس ویلے جناب علی دور عیسائیت آیا تو انہوں نے یہودیاں دے قوانین نو الٹ پلٹ کے رکھ دیتا سارے قوانین بدلے لوگاں نے وچ ایک نئی آرزو جاگ اٹھی ہو سکتا ہے کہ عیسائی آ گئے نے اہل کتاب نے ہو سکتا ہے کہ انہاں دے وچ کوئی نئی تبدیلی آ جائے جی ہن تبدیلی آئی ہے کوئی نئی تبدیلی آ جائے لوگاں نے امید رکھی ساریاں انہوں نے تبدیلیاں واقعی کیتیاں لیکن جس ویلے گل ہے نا عورت دی عورت کو عیسائیت دے وچ اس ویلے بھی حقوق نہ لبے نہ انہاں دی جناب علی عزت دی کوئی عزت دا کوئی تحفظ ہویا نہ تہذیبی طور تے نہ قانونی طور تے اور عورت کو اسی طرح گھر دی نکرانی بلکہ عورت دی تسلیم کی جاتی سی ایک باری تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ دور عیسائیت دے وچ بھی عورت کو ایک
کہ حیوان تو بھی بدتر سمجھا جاتا سی، حیوان تو بھی بدتر سمجھا جاتا سی۔ آج عورت میں عزت ملی کہ عورت میں اتنی بھی عقل نہ ہوئے کہ دین اسلام دی وجہ نال مینوں گھر بیٹھے بیٹھے آبرو ملی۔ اگر آپ یاری گھر دا بندہ اپنی بیوی دی عزت کرتا ہے، عورت کو حیا ہونی چاہیے۔ ایک بیٹا یا بیٹی اپنی ماں دی عزت کرتے نہیں تو اس کو حیا ہونی چاہیے۔ آج اگر بھائی اپنی بہن دی عزت کرتا ہے تو اس کو حیا ہونی چاہیے۔ باپ اپنی بیٹی دی عزت کرتا ہے تو اس کو حیا ہونی چاہیے۔ جس ویلے حیا دا پردہ اٹھ جاوے اس ویلے جناب علی ماں ہوئے، بیٹی ہوئے، بہن ہوئے، بیوی ہوئے، گھر دی عزت تار کر کے رکھ دے دیا ہے۔ کس ویلے؟ جس ویلے حیا دا پردہ اٹھ جاوے۔ سارے معاشرے دا کچھ نواں قانون ہے تے نویں گل ہے، کسی نو جا کے آخنا نے پردہ کر لو تو گھر دا بندہ یاد دے اپنی بہن نو آکھے، بیوی نو آکھے، ماں نو آکھے، بیٹی نو آکھے یہ پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا شرم و حیا اکھاں وچ ہوندا ہے، شرم و حیا اکھاں وچ ہوندا ہے، کوئی پردے وچ تھوڑی ہے تساں اے نہیں بس پردے نہیں پھر دیو۔ بندہ انہوں نے پوچھے کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا تو زیادہ حیا والی ہے؟ کچھ بولو نا، کیا تیری اکھاں دے وچ سیدہ تو زیادہ حیا ہے؟ کیا تو ام المومنین حضرت اماں عائشہ پاک تو زیادہ حیا والی ہے؟ جس ویلے گل آئے گی اس ویلے انہوں اس گل مجبور کرے گی نہیں ام المومنین تو بن کے کوئی حیا والی نہیں، سیدہ فاطمہ تو بن کے کوئی حیا والی نہیں۔ اگر اتنا دے انہوں نے اتنا حیا ہوئے پھر بھی پردہ کریں تے اسانیاں عورتاں تے بیٹیاں ماواں تے بہناں نو چاہیے کہ تساں پردہ کرو، پردہ کرو۔ گھر دی دہلیز پار کرنی ہے تے پردے دے عالم دے وچ۔ ویسے قسمت کی گل ہے کہ بندہ جتنی بھی تبلیغاں کرے، جتنی بھی درس دے، جتنی بھی کوشش کرے، بندے آپ ہی جناب والی کوشش نہ کریں آخر چلو میرے گھر کا ماحول ہے کوئی گل نہیں، میرے گھر کا ماحول اچھا ہے، ایویں بس سمجھا ہوئے ایویں ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ وہ نہیں کہ بندے کی عزت تار ہوئے تو پھر گل ہے نہیں، گل ہے کہ پردہ تے عورت کی آواز دا بھی ہے تو تساں خالی عورت تے پردہ نہ کراؤ پھر کہ کیوں جا پردہ؟ اللہ سوچے نہیں جو جا معاملہ جو کچھ بھی ہو جاوے سارے اس گلی دا، سارے محلے دا، سارے پنڈ دا معاشرہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جس ویلے پردہ نہیں ہوئے گا معاشرہ کدے بھی صحیح نہیں ہو سکتا، معاشرہ کدے بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں نے دوستو قرآن و حدیث کے خلاف چل کے بھی کبھی معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کچھ بولو، قرآن و حدیث کے خلاف چل کے کبھی معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ قرآن تے حدیث کی روشنی میں حکم کیتا جا رہا ہے کہ تساں ساریاں ماواں تے بیٹیاں عورتاں نو کہ تساں پردہ کرو۔ آج بھی جناب علی تساں جا کے کسی بھی تہذیب دے وچ ایک باری انہوں نے نوٹ کرو جیڑی عزت تے افضائی، جیڑا تحفظ، جیڑا ذاتہ حیات اسلام نے عورت کو دیتا ہے، دوسری تہذیباں آج بھی عورت کو عزت نہیں دے رہی۔ اسلام یہ عزت دے والا، میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان یہ عزت دے والا۔ مجھے بولو یہ گلا ویسے تھوڑیاں کڑویاں نے تے شاید جڑی قوم دوڑے تے بائیں سنن والی ہوئے انہوں نے یہ گلا کچھ کٹ سمجھ ہوتی ہے، لیکن یہ ساری ضرورت ہے، یہ ساری ضرورت ہے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول سب تو زیادہ بہتر ہو جائے، میرے مصطفیٰ کریم نے دین تے عمل پیرا ہو جائے، مجھے بولو اور میرے مصطفیٰ کریم نے غلاموں حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم نے بارگاہ چاہے نے میرے مصطفیٰ کریم نے ایک باری فرمایا ہے دیا کاش کہ میں نے کوئی ایسی گل سنا دیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جناب آئے غلام حضرت دیا قلبی اپنی گل سنا دیا ہے، آتا یا رسول اللہ ایک میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں انہوں اللہ کے
تیاری کرا کے کنواں دے قریب لے کے گیا جس ویلے جناب علی کنواں دے قریب گیا چاہ کے اپنی بیٹی نو کنواں وچ دھکا دیتا ہے تے اندروں آواز آئی ہے یا بتاؤ اے میرے ابا کیا مینو مارنا چاہتا ہے قتل تنی کیا مینو قتل کرنا چاہتا ہے جس ویلے جناب علی اندروں آواز آئی آپ فرمان میں حضرت دیا قلبی اس ویلے جناب علی میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ اپنا حال پیش کر رہا ہے جس ویلے بیٹی نے پکاریا آپ فرمان میں میری آنکھوں میں چکواری آنسو آئے میرے روٹے کھڑے ہو گئے میری بیٹی دی درد بھری آواز آئی ہے آگے یا بتاؤ اے میرے ابا او مینو نہ قتل کر مینو نہ مار جس ویلے کل کیتی ہے جناب علی حضرت دیا قلبی کہندے نے آقا میں کوئی نہ سنی اپنی بیٹی نو اس کنویں وچ دھکا دیتا ہے انہیں یکے باتی گرے ایک بیٹی نو میں قتل کرتا گیا وا ایک آخری بیٹی آئی ہے جس ویلے وہ 5 سال دی بھی ہو گئی ہے میں شام کے ملک میں تجارت واسطے جانا جس ویلے 5 سال دے بعد آیا اپنی بیٹی نو گھر وچ پایا ہے اپنی بیٹی نو ویکھ کے میری آنکھاں لال پیلیاں ہو جاندیاں نے مینوں غصہ آ گیا ہے لیکن میری گھر والی کہندی ہے اینو نہ ماری اس واسطے میرے آنکھاں وچ کوئی ایک تے اولاد رہن دے جس ویلے جناب علی آپ فرماندے نے کچھ دن رہن دیتا لوگوں نے تانے مارے آکھیا تیری یار کیا تیری غیرت مر گئی ہے تیری بیٹی 5 سال دی ہو گئی ہے تے اپنی بیٹی نو اس تانے دے اوتے جناب علی لے کے جا رہے ہیں تے اپنی بیٹی نو جا کے زندہ دفن کرنے کی کوشش کی تھی المختصر کھڈا کھولیا ہے جس ویلے کھڈا پہ مار دے اس ویلے جناب علی پسینہ آتا ہے بیٹی نے اپنا دوپٹہ اتاریا کہ ابا جی سدھے ہو میں تھوڑا پسینہ صاف کر دیا میں تھوڑا پسینہ صاف کر دیا اور بیٹی جناب علی کبھی پسینے صاف کر دیے کہ اپنے باپ نو کہہ دیے پہ ابا جی کئی مینو پڑھا دیو اس واسطے تھوڑے ہاتھاں دے اوتے چھالے پے جان گے او کھٹا بھی انہیں اپنا خود کھٹیا ہے جس ویلے کھٹا مکمل ہو گیا ہے اس ویلے آپ فرماندے نے حضرت دیا قلبی حال پہ پیش کر دینے آندے نے آقا میں اپنی بیٹی نو غضب ناک ہو کے تو پکڑ کے میں اس کھڈے میں سٹیا ہے میری بیٹی چیخ اٹھی ہے آندی ہے یا لگا ہے آندھنے آقا میں ہوتی جو سنتا تے پھرتے رہے جایا سے انہیں آواز مارنا شروع کی تھی ایک پتھر بھارا اٹھایا ہے انہیں سر دے اٹھے ماری آئے خون دے فوارے بھی اٹھے رہے تے جلدی جلدی مٹی پا کے میں آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تنو دھیوں دے حقوق دا پتہ نہیں سی کیا آقا نہیں سی پتہ اس ویلے زمانے جہلیت ویسی جی میں نو پتہ ہوتا تے وہ کب میں نو آج بھی ستا رہا ہے اس واسطے تے کہنے میں دیا لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگی راہ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا دیا دیا تقدیر جناب علی اس مقام میں ہوتے اپنی گل پیش کی ہے لیکن جناب علی مصطفیٰ کریم آئے نے دین اسلام نے تبلیغ دیتی ہے آج گھر بیٹھی عورت لو عزت ملی جا رہی ہے تو اپنی عزت خود تار کرنے والی ہوئے جناب علی چاہے ماں بیٹی بہن بیوی ہوئے کوئی بھی ہوئے اپنی عزت کی حفاظت خود کرے آج جناب علی آزادی منگل والی اس بیٹی نو چاہ کے کوئی آکے جس ویلے تو آزادی منگے گی اس ویلے زمانہ جہلیت درندے بھی آ جان گے جس ویلے تو آزادی منگے گی میرا جسم تے میری مرضی تے نعرے لائے گی اس ویلے جناب علی انسانی شکل وچ بھیڑیاں بھی آ جان گے انسانی شکل
حیوان بھی آ جاؤ گے اس واسطے جناب عالی اس واسطے تے شاید نے تیری اپنی گل کیتی ہے کہ تیری صدی